अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। सो नावल हुक की आज एपिसोड 22 है। चलें स्टार्ट करते हैं अपने नावल के एपिसोड। नावल नेम है हुक, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 22। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, उसी वक्त ख़त्म करवा कर आना था इसे। मैं एक वनी से औलाद बिल्कुल नहीं चाहता। जोरेज़ ने गुस्से से उसके दोनों कंधे अपने हाथों की गिरफ्त में दबोचते उसे झंझोड़ते हुए कहा, जबकि ज़बरिश, जिसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद जोरेज़ ये सुनकर खुश हो कि वो उम्मीद बहुत बुरी तरह से टूटी थी और दिल खून के आंसू रोया था। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ज़बरिश ने अपने अंदर की तकलीफ़ को चेहरे पर नहीं आने दिया था और बिल्कुल सीरियस होकर बोली, जबकि जोरेज़ उसकी बात पर काफ़ी हैरान हुआ था। क्या मतलब? जोरेज़ ने उसके कंधे छोड़ते पीछे होकर नासमझी से पूछा। मतलब साफ है कि मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। मेरा भाई मुझसे ये वादा कर गया है कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। उसने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ जोरेज़ खान के खून को भी लेकर जाऊँगा। मुझे मेरे भाई का इंतज़ार है और मुझे यकीन है कि वो आएगा और मेरी आज़ादी का परवाना सबूत की सूरत में लाएगा। ऐसे में मैं कभी भी इस बच्चे को पैदा करके अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं डाल सकती। तो मुझे भी इस बच्चे को ख़त्म करना है। आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में फार्म पर साइन आप ही के चाहिए हैं। ज़बरिश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा, जबकि अंदर ही अंदर उसके दिल को कुछ हो रहा था अपनी औलाद के बारे में ऐसा बोलते। जोरेज़ का तो दिमाग अब असल में घूमा था उसके अल्फाजों पर। क्या बकवास की तुमने? तुम मेरा बच्चा ख़त्म करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा बोलना, तो दूर सोचने की भी। जोरेज़ ने उसके मुंह का जबड़ा दबोचते कहा। उसे ये बात गुस्सा दिला रही थी कि ज़बरिश वालाज की वजह से ये बच्चा ख़त्म करना चाहती है, इसलिए अब वो ज़िद में आता अपने बयान से मुड़ा था। क्या मतलब आपकी बात का? आप भी तो यही चाहते हैं। ज़बरिश ने उसके हाथों से अपना जबड़ा छुड़ाते ना समझी और हैरानी से तासुरात चेहरे पर लाते कहा, चाहता था या नहीं, इससे तुम्हारा कोई मसला नहीं। अगर मैंने पहले कहा ये बच्चा ख़त्म करने की बात की थी तो अभी मैं ही कह रहा हूँ कि ये बच्चा तुम पैदा करोगी। जोरेज़ ने उसको जैसे वार्न किया था। मगर आपको इस बच्चे से कोई लगाव नहीं, ज़बरिश फिर से बोली, क्योंकि वो जल्दी उसकी बात मान कर खुद पर उसको शक नहीं ला सकती थी। मुझे इससे लगाव अभी भी नहीं हुआ, मगर मैंने कह दिया तो कह दिया। अगर तुम उसे पाँव की बेड़ियाँ कहो तो वही सही, मगर अब ये बेड़ियाँ तुम्हारे पाँव में डलेंगी। अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई का भी आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। जोरेज़ ने उसे धमकी देते कहा, जबकि ज़बरिश उसकी धमकी देने पर डरने वाले तासुरात चेहरे पर लाती हाँ में सर हिलाने लगी। मुझे लंच करवाएं आज, क्योंकि मैंने आज लंच नहीं किया और भूख बहुत लगी है मुझे। इकरा को बहराम यूनिस से घर छोड़ने जा रहा था, जबकि भूख से तंग आते इकरा ने नकाब चेहरे से हटाते उससे डिमांड की। वो यूं ही गाड़ी में बैठकर नकाब उतार देती थी, क्योंकि बहराम की गाड़ी के शीशे ब्लैक थे तो बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आता था। बहराम उसे रोज़ यूनिस से घर तो छोड़ने जाता, मगर कभी वो दोनों एक साथ नहीं निकले थे यूनिस से। बहराम पहले जाता और गाड़ी यूनी से थोड़ा दूर खड़ी कर लेता, जबकि 5 मिनट बाद इकरा भी वहाँ आ जाती और फिर वो दोनों घर के लिए रवाना होते। वो किसी किस्म का स्कैंडल नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसा करते। बताने को तो वो बता सकते थे अपना रिश्ता, मगर अभी खुद ही छुपा रहे थे। क्या खाना है तुमने? बहराम ने इकरा की जाने मुँह करते पूछा और गाड़ी को रेस्टोरेंट के रास्ते पर मोड़ा था। स्पाइसी कढ़ाई गोश्त, इकरा ने जल्दी से पुरजोश अंदाज में कहा, जबकि बहराम ने उसे घूरा था। नहीं, कुछ और बताओ, क्योंकि मैं स्पाइस नहीं खाता, बहराम ने मना करते कहा, जबकि इकरा ने उसे अफसोस भरी निगाहों से देखा था। पता कितना मज़े की होती हैं स्पाइसी डिशेस। आप तो बहुत बड़े कम अक्ल हो जो नहीं खाते। मेरी नज़र में तो वो बंदा गुनहगार है जो स्पाइस नहीं खाता, इकरा ने उस पर अफसोस करते कहा। हाँ बिल्कुल, उसे गुनाह की सज़ा के तौर पर मुझे तुम्हारी शक्ल में तीखी मिर्ची जैसी बीवी मिली है। बहराम के कहने पर इकरा ने उसे गुस्से से घूरा था। उस दिन तो कह रहे थे कि मीठी हूँ मैं और आज कह रहे हैं कि तीखी मिर्ची हूँ, इकरा ने गुस्से से नाक फुलाते कहा, जबकि पूरी बात बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल चुकी है, तो शर्मिंदा होती ज़ुबान दांतों में दबा गई। अच्छा, ऐसा कुछ कहा था मैंने? मुझे तो याद भी नहीं, पर कोई नहीं, अभी दोबारा से चेक करते हैं कि तुम मीठी हो या तीखी।
بہرام نے گاڑی روک کر کہا اور پھر اقرا کے گلے کے گرد ہاتھ رکھے اس کے چہرے کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اقرا اسے دور کرنے کے چکر میں آتی ہوئی تھی مگر وہ اچھے سے خود کو سیراب کرتے پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں یار، تم تو واقعی میٹھی، اور مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ تم بس اب بچ کر رہنا، کیونکہ میں تو منہ میٹھا کرنے کے لیے تمہارے قریب آتا ہی رہوں گا جب تک رخصتی نہیں ہوتی، کیونکہ رخصتی کے بعد تو میں تمہیں کھا ہی جاؤں گا، بہرام نے شرارتی انداز میں گاڑی سٹارٹ کرتے کہا، جبکہ اقرا بیچاری تو نظریں اٹھانے سے بھی گئی تھی۔ بہت بے شرم ہے آپ، میں نہیں جاؤں گی کل سے آپ کے ساتھ گھر واپس، اقرا نے کچھ شرم اور کچھ غصے بھرے انداز میں کہا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر بہرام کا قہقہہ گونجا تھا گاڑی میں۔ خان صبح بنا ناشتہ کیے ہی چلا گیا تھا۔ دیا نے حالانکہ ناشتہ بنا کر رکھا تھا مگر وہ تیار ہو کر بنا اس سے بات کیے اور ناشتہ کیے گھر سے چلا گیا۔ اس چیز سے دیا بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے اٹھنے میں دوپہر کا وقت لے آتی تھی مگر اب صبح اپنی نیند صرف اس کے لیے قربان کرتی کچن میں گھس جاتی تھی، مگر وہ پتھر دل اس کا ہر بار دل توڑ دیتا۔ وہ صبح سے رو رہی تھی، یہی سوچ سوچ کر وہ صرف اس لڑکی کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا۔ اب تو رو رو کر اس کا سر بھی درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بالاج صبح سب سے پہلے ڈیٹیکٹیو کے پاس گیا تھا تاکہ اس کی کلاس لے سکے کہ آخر ابھی تک کوئی ثبوت کیوں نہیں ملا، مگر جب وہ اس سے ملنے پہنچا تو ڈیٹیکٹیو نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس کے مطابق اس نے آج تک ایسا کیس نہیں دیکھا تھا جس میں ایک سراغ بھی نہ ملے۔ بالاج بھی اسے اچھی خاصی سناتا وہاں سے نکلا تھا۔ اگر اس سے نہیں ہو رہا تھا کیس حل تو بتا دیتا تاکہ وہ کسی دوسری طرح خود ہی کچھ کر لیتا۔ آفس میں بھی اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا زبرش کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کے فون پر ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے پہلے تو نمبر دیکھتے پہچاننا چاہا مگر جب سمجھ نہ آئی تو کال پک کی تھی۔ ہیلو، کیا آپ بالاج خان بات کر رہے ہیں؟ فون کی دوسری جانب سے آواز آئی۔ جی میں ہی ہوں، مگر آپ کون؟ بالاج نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کو ایسے تو نہیں بتا سکتا، میں آپ سے مل کر کچھ بتانا چاہتا ہوں، دوسری طرف سے آدمی بولا۔ کس بارے میں؟ بالاج نے پوچھا۔ آپ اپنی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہو نا؟ تو بس میرے پاس اس سے متعلق کچھ انفارمیشن ہے۔ دوسری طرف سے اس آدمی کی بات سن بالاج ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ کیسی انفارمیشن؟ بالاج نے بے قراری سے پوچھا۔ کیا آپ مل سکتے ہیں مجھ سے؟ ایسے کال پر نہیں بتا سکتا، اس آدمی نے کہا، جبکہ بالاج فوراً مان گیا تھا۔ کب اور کہاں ملنا ہے؟ بالاج کا بس چلتا تو وہ ابھی اٹھ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ ابھی میں شہر میں نہیں، کل آؤں گا تو آپ کو میں کل ملوں گا، وقت اور جگہ کے بارے میں میسج کر دوں گا، اگلے انسان نے کہا، جبکہ بالاج نے اوکے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ اس کے لیے مشکل ہونا تھا مگر جہاں اتنا انتظار کیا وہاں ایک دن اور سہی۔ چچی، ڈاکٹر آیا تھا کل شام کو چچا کا چیک اپ کرنے؟ سوری، میں کاموں میں اتنا الجھا تھا کہ خود آ کر دیکھ ہی نہ سکا۔ پہلے والا ڈاکٹر کا کام تو مجھے صحیح نہیں لگا تو یہ نیا ڈاکٹر بھیجا تھا میں نے، زریز نے چچی سے پوچھا، جبکہ اس کی یوں اچانک پوچھنے پر چچی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ زریز ڈاکٹر چینج کر رہا ہے۔ کل تو آیا نہیں تھا کوئی ڈاکٹر، مگر انہوں نے شکر کیا تھا۔ نہیں بیٹا، نہیں آیا کوئی ڈاکٹر، چچی نے حیران ہونے کا ناٹک کرتے کہا۔ اچھا، مگر میں نے کہا تھا اسے آنے کو، شاید اسے ٹائم نہ ملا ہو، زریز نے سوچتے ہوئے کہا۔ زریز، رہنے دو نئے ڈاکٹر کو، پرانا ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے، کم سے کم ٹائم پر آتا تو ہے، چچی نے چالاکی سے کہا، جبکہ زریز نے محض سر ہلایا تھا۔ خان نے گھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر بعد دیا نے دروازہ کھولا، مگر دیا کی رونے کے سبب ہوئی لال اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ خان کو بہت حیرت اور پریشانی ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤں ٹیبل پر؟ دیا نے اسے پانی پلاتے پوچھا۔ لگا لو، خان کہتا پانی پی کر کمرے کی جانب بڑھ گیا اور وہ کپڑے چینج کرتا نکلا تو دیا ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ بالاج دیکھ رہا تھا اسے، وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، نہ لڑ رہی تھی، بلکہ چپ تھی، کھانا بھی بہت کم کھایا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ طبیعت ٹھیک نہیں، مگر اس نے بھی نہیں پوچھا اس سے اس کی طبیعت کا۔ وہ کمرے میں لیٹا اپنا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا کہ تبھی دیا اس کے کمرے میں بنا دروازہ نوک کی آئی تھی۔ بالاج کو غصہ تو آیا اس پر، اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ خاموش رہا۔ سر درد کی گولی ہے؟ دیا نے رونے کے سبب ہوئی بھاری آواز میں پوچھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر بالاج نے جب ڈراور چیک کیا تو وہاں کوئی پین کلر نہیں تھی۔ نہیں، ختم ہوئی پڑی ہیں، بالاج نے نام اس طرح ہلاتے کہا، جبکہ دیا خاموشی سے جانے لگی مگر بالاج نے اسے آواز دیتے روکا تھا۔ رکو، زیادہ پین ہو رہی ہے؟ بالاج نے نرمی سے پوچھا، جس پر دیا نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ادھر آؤ، میں دبا دوں، بالاج نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے کہا۔ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ دیا کے سر میں بے تحاشا درد ہے۔ نہیں، اٹس اوکے، دیا کہتے جانے لگی مگر بالاج کے الفاظ سے منجمد ہوئی تھی۔ نادیہ، میں نے کہا ادھر آؤ، سر دباؤں تمہارا؟ بالاج تھوڑا سخت ہوتا بولا، جبکہ دیا تو اس کے منہ سے اپنا نام سن ساکت ہوئی تھی۔
آپ نے ابھی میرا نام لیا؟ دیا نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ ہاں، وہ تو کل بھی لیا تھا جب نمرا کا انٹرو کروایا تھا، بلاج نے کندھے اچکاتے کہا۔ ہائے دفعہ ہو وہ کمینی، اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے اپنا نام بھی نہ سن سکی۔ میری لائف کا بیسٹ مومنٹ تھا وہ، اور میں مس ہو گیا۔ دیا منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اونچا بولو، بلاج نے اسے بڑبڑاتے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، اب میرا واقعی سر دباؤ گے؟ دیا نے پوچھا، جس پر بلاج نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی ہاں سنتے ہی مطلب ہاں دیکھتے ہی دیا فوراً بیڈ پر چڑھتی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی گود میں سر رکھنے پر بلاج حیران ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اٹھو سر تکیے پر رکھو، بلاج نے سختی سے کہتے اس کا سر اٹھانا چاہا مگر دیا نہیں مانی۔ نہیں پلیز، ایسے ہی ٹھیک ہے پلیز۔ دیا نے منت کی تو وہ چپ ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا۔ بلاج کے سر دبانے سے اسے بہت سکون ملا تھا، وہ اس کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ اس کے سوتے ہی بلاج نے ہاتھ روک دیے تھے۔ کچھ دیر اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد بلاج نے آرام سے اس کا سر گود سے اٹھایا اور تکیے پر رکھتے اسے سیدھا لٹایا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے وہ خود بھی بیڈ پر آ کر لیٹ کر آنکھیں بند کر گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 22۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔